بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا تیاری کے حساب سے جو ہے وہ لیکچر لے کے آئے ہیں اپنے یوٹیوب چینل میں۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ایگزیکٹ 2 سے 3 گھنٹے تیاری کرنے کے بعد آپ اس کو کیسے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ آج کا لیکچر ہونے والا ہے، تو ہم آج اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس میں سے بہت کچھ نکالیں گے جو ہم نے یاد کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا، اور لاسٹ میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز میں بتانے والی ہوں، اس کو خاص طور پر آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو 7 جو ہیں صورتیں ہیں، جس میں سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ الفتح، سورہ حجرات، سورہ الحدید، بس یہیں تک، سورہ حجرات تک۔ یہ جو ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جس میں سے آپ نے کیا تیار کرنا ہے؟ صرف اور صرف ترجمہ تیار کرنا ہے۔ باقی میں سے ترجمہ نہیں آئے گا۔ باقی کے جو لاسٹ میں آنسر کویشچن کے ایکسرسائز کے لاسٹ میں جو ورڈز میننگ دیے گئے ہیں وہ آپ نے نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے ترجمہ جو کرنا ہے، یہ تو ہمارے پاس کنفرم ہو گیا کہ جو ترجمے ہم نے کرنے ہیں وہ ان 4 صورتوں میں سے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ الحدید۔ سورہ الحدید کا جو ہے وہ خلاصہ آ سکتا ہے، سورہ مجادلہ کا خلاصہ آ سکتا ہے۔ تو اس کو ہم کھولتے ہیں سورہ الحدید کو، ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسرسائز میں کیا ہے اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ الحدید کی ایکسرسائز جو ہے، اس میں جو میں نے آپ کو پہلے بھی، اگر آپ میرے پچھلے لیکچر کھول کے دیکھیں گے تو اس میں نے اس کے جو انر میں سے امپورٹنٹ کویشچن آنسرس ہیں وہ سارے میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، وہ آپ نے ضرور کرنے ہیں، وہ آپ نے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنے۔ اگر ہم ترجمے کی بات کریں تو ترجمہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جو ہمیں نہ ہو ہم سے۔ ہم پھر بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے یہ صورتیں ہیں جن کے بامحاورہ ترجمے کا ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں میں نے سورہ احزاب بھی لکھا ہے، اور سورہ فتح بھی لکھا ہے، سورہ محمد بھی لکھا ہے، اور سورہ محمد یہاں پر موجود نہیں ہے۔ سورہ محمد آپ نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے دیکھا نہیں تھا، تو یہ اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے کی ہے سورہ محمد۔ سورہ محمد کی جگہ آپ نے سورہ حشر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھوڑا سا ہو گیا ہے، ریگولر چل رہے تھے اس وجہ سے۔ اگر آپ کو یہاں سے سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ نے یہاں پر دیکھ لینا۔ یہ جو ساری صورتیں لکھی ہیں یہی آنی ہیں، اور اسی کو ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کنفرم ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی صورتیں نہیں آنی۔ اچھا، اس میں ایک اور امپورٹنٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا سب میں ہی ورڈز میننگ موجود ہے؟ نہیں، سب میں ورڈز میننگ موجود نہیں ہے، کسی میں صرف ترجمہ ہی موجود ہے، لیکن تعارف جو ہے وہ باقی صورتوں میں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ آپ نے کرنا ہے۔ 128 میں جو ہے سورہ حدید، اس کا تعارف کرنا ہے، آپ نے اس کا خلاصہ کرنا ہے۔ سب کے خلاصے اور تعارف جو ہے میں نے ایکسرسائزز میں جو ہے وہ جو بھی ان کے لنکس ہیں ان کے اندر میں نے ایکسرسائز کے ساتھ ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ سورہ مجادلہ کا بھی آپ نے پورا خلاصہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ والی جو آداب مجلس کی آیت ہے یہ آپ نے لازمی کرنی ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کا ترجمہ آ جاتا ہوتا ہے، یہ لیسن سے باہر سمجھی جاتی ہے۔ لیکچر جو جب دیا تھا میں نے، تو تب میں نے یہ بتایا تھا کہ سبق سے باہر سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ آداب مجلس کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بہت سے سوالات آپ کو ایسے آئیں گے جو ہوں گے تو آپ کی کتاب میں سے ہی، لیکن وہ زیادہ تر آپ کو کنسیپچول کے حساب سے دیں گے، یعنی وہ تھوڑا سا گھما کے سوال دیں گے، تو اس لیے آپ نے ہر چیز کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ سورہ مجادلہ کی روشنی میں مومنین کی 2 صفات جو ہیں یہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ تفصیلی جو آپ جو دے ہیں وہ ہے سورہ مجادلہ کا بنیادی مضامین تحریر کریں، یہ آپ نے کرنا ہے۔ سورہ مجادلہ اصل میں جھگڑے کے حوالے سے صورت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ سورہ حشر کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ جو ترجمہ آپ کریں گے اس میں سے آپ بے شک لانگ کویشچنز نہ کیجیے گا، لیکن مختصر سوال آپ نے ساروں میں سے کرنے ہیں۔ میثاق مدینہ کے تحت یہودیوں کو کیا فائدہ ملا؟ سورہ حشر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف کیسے کی گئی؟ اور ہجرت مدینہ کے وقت، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ میں نے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا،
ٹھیک ہے. اب اس میں جو ذخیرہ الفاظ ہیں وہ یہ ہیں. یہ ذخیرہ الفاظ آپ نے جس میں بھی ہیں وہ سارے کے سارے لازمی کرنے ہیں. ان ذخیرہ الفاظ کے علاوہ کوئی بھی الفاظ آپ نے ایکسٹرا نہیں کرنا. انہی میں سے ہی آتا ہے اور اسی کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جیسے یہ دعا ہے فتنے سے بچنے کی دعا، یہ بھی لیسن سے باہر ہے لیکن یہ آپ نے اس کا ترجمہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں سورہ ممتنہ کی طرف. سورہ ممتنہ میں ہے، سورہ ممتنہ کا مرکزی مضمون تحریر کریں. مرکزی مضمون جو ہے وہ ایک لائن کا ہے، وہ آپ نے سارے یاد کرنے ہیں. شان نزول جن میں صورتوں میں ہے وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ کون سی صورت ہے یہ آپ کو لازمی پتہ ہونا چاہیے. یہ ہر لیکچر میں نے آپ کو لازمی بتایا ہے کہ اپنے اسٹیکی نوٹس پہ ان چیزوں کو لکھ لیں. جیسے کہ یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے 28ویں پارے میں ہے. یہ الگ سے کویسچن اس کا نہیں ہے لیکن پیراگراف میں یہ چیز موجود ہے، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ سورہ جمعہ کی ترتیب توقیفی، یہ آپ نے لازمی کرنی ہے. اس کے بعد اس کا مرکزی موضوع ہے، اس کا خلاصہ ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. نماز جمعہ کی اہمیت کے حوالے سے جو صورت دی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ آ سکتا ہے کیونکہ کنسیپچول پیپر آئے گا، اس حوالے سے بات کر رہی ہوں. دیکھیں اب یہاں پہ ہے سورہ جمعہ کے تعارف اور بنیادی مضامین تحریر کریں، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے آ جاتے ہیں ترتیب توقیفی. جو آپ ایسا کیجئے گا ترتیب توقیفی جتنی بھی صورتوں کے موجود ہیں سب صورتوں کا نام لکھ کے ایک رجسٹر پر یا ایک نوٹ بک پر اس کے آگے ترتیب توقیفی لکھ لیجئے گا اور کسی کو سنا دیجئے گا یا دوبارہ سے یاد کر کے لکھ لیجئے گا. یہ بہت آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے یہ آ جانا ہے ترتیب توقیفی کے حساب سے، کیونکہ اس کا الگ سے جو ہے وہ کویسچن شاید ہی ایک دو میں ہو، ورنہ یہ کویسچن موجود نہیں ہے. سورہ منافقین کا جو ہے وہ شان نزول اور بنیادی مضامین تحریر کریں. اور اس کے علاوہ اس کے جو ہے منافقین کی کون سی بری خصلتوں کا بیان کیا گیا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے. اور منافقین کے لیے دعائے مغفرت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں تغابن میں. یہ دیکھیں یہاں پہ بھی تو ترتیب توقیفی ہے تغابن میں، وہ بھی آپ نے یاد کرنی ہے. ہر ایک کا میں بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. قدرت کاملہ کی صفات کا جو ذکر ہوا ہے وہ بتانا ہے. اس کے علاوہ جو کفار کو قیامت کے انکار کی وجہ سے وعید سنائی گئی وہ بتانا ہے. سورہ تغابن یوم تغابن سے کیا مراد ہے یہ آپ نے بتانا ہے. سورہ طلاق میں آ جاتے ہیں. سورہ طلاق نہایت امپورٹنٹ صورت ہے کویسچن آنسر کے حساب سے، اور ایم سی کیوز تو آپ نے ساروں کے ہی کرنے ہیں، وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے. وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، ٹک کراس ہیں، ایک بار آپ پڑھیں گے آپ کو سارے یاد ہو جائیں گے. سورہ طلاق میں کون سے دو احکام کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور سورہ طلاق کی وجہ تسمیہ اور طلاق کی ناپسندیدگی کے حوالے سے ترجمہ لکھیں. سورہ تحریم جو ہے وہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے جو ہے 66ویں صورت ہے، یاد کریں گے آپ. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے جو ہے 12ویں کے ماڈل پیپر کی طرف، وہ آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا. اس کے علاوہ جو نہایت امپورٹنٹ بات میں نے بتانی تھی آپ کو وہ یہ ہے کہ اس کے ڈسکرپشن میں میں بہت امپورٹنٹ چیزیں اور PDF ڈال دوں گی، وہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور وہ سارے کے سارے آپ نے یاد کرنے ہیں. اس میں سے آپ کو 90% جو ہے وہ کویسچنز آ جائیں گے. اگر آپ وہ چیزیں یاد کریں گے جو میں نے بتائی ہیں تو اسے میکسیمم جو ٹائم لگے گا وہ زیادہ سے زیادہ 2.5 سے 3 گھنٹے لگیں گے. بالکل پراپر اگر آپ طریقے سے بیٹھتے ہیں تو 2.5 سے 3 گھنٹے سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں لگے گا. بہت اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں. اور اگر یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا. اسی سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.